ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں حمید انور اور بات کر رہے تھے ہم فٹنس کی, کیونکہ ظاہر ہے جہاں بات فٹنس کی آتی ہے وہاں کہیں نہ کہیں ایٹیٹیوڈ اور ٹیمپرامنٹس میں لیزینس بھی آ جاتی ہے. لیزینس کیوں آ جاتی ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کہ آج نہیں کل سے شروع کر دوں گا, پرسوں سے شروع کر دوں گا. میں بھی بات کرتا ہوں یہ, اور جو میرے انسٹرکٹر ہیں آج ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے, وہ بھی یہ بات اکثر کہتے ہیں بھائی جب تک آپ ریگولر نہیں ہوں گے, چیزیں نہیں ہوں گی تو کس طرح مینیج کر پائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر فٹنس کا عمل آپ نے شروع کیا, آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا فٹ دکھائی دوں, اور نہ صرف دکھنے کے لیے بلکہ انفیکٹ اچھا اور بہتر فیل کرنے کے لیے, ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی فٹنس کا دھیان رکھیں. تو وہ ساری جو وجوہات ہیں جن کی بیسس پر آپ دور رہتے ہیں, پھر پرائیورٹیز سیٹ نہیں کر پاتے کہ میں نے اگر آج جم کرنا ہے تو میں اپنا کوئی اور کام کر لوں, کل کر لوں گا جم. یہ بھی بہت زیادہ جو لیزی اور لیتھارجک ایٹیٹیوڈز ہیں ان پر کس طرح ٹیکل کیا جائے, کس طرح دور کیا جائے. اور جو کوئک فٹنس کا ایک عمل ہے کہ کون سے ایسے سٹیپس کہ اگر میں کام پہ بھی ہوں تو کیا کیا کر سکتا ہوں, کس طرح کی جو ڈیلی لائف ہے اس پہ کون کون سی چیزیں شامل کی جائیں کہ فٹ رہا جائے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وسیم ولیم, فٹنس انسٹرکٹر ہیں. وسیم کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہوں میں بھی. اور ساتھ بالکل ٹھیک ٹھاک. ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے بشریٰ ایمان, فٹنس ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ ساتھ مارننگ شو ہوسٹ بھی رہی ہیں. کیسی ہیں بشریٰ آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. ویلکم ٹو دی شو آپ دونوں کا. وسیم آپ سے شروع کروں گا کہ یہ تو بہانے میں ہی بہت بناتا ہوں میرے خیال سے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آف کورس آپ کو تو بول کے میں تنگ آ گیا, لیکن آپ مانتے ہی نہیں ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ان بہانوں سے ایک فٹنس انسٹرکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ آج نہیں آئے کل نہیں آئے تو اب کوئی نہ کوئی پرائورٹی یا کام آیا ہوگا, آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت مشکل نہیں ہو جاتا پھر کسی کو ٹرین کرنا, کسی کو فٹ کرنا, اور پھر وہاں سے بات آتی ہے دوسری طرف سے کہ بھائی اتنے عرصے سے کر رہا ہوں جم, ابھی تک کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ایگزیکٹلی یہی بات ہے عمیر بھائی. دیکھیں سب سے پہلے جو پرابلم ہے نا, آپ کو اپنا ڈسپلین, ٹھیک ہے, آپ کو اس میں اپنی ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ بولیں گے آج ورک آؤٹ نہیں کرا میں کل کروں گا, وہ تو روز ہوتا ہے. یار آج کون سا 8 بجے اٹھے گا, کل اٹھ جائیں گے, 9 بجے چلیں گے, 9 سے 10 کرتے, 10 سے 11, 11 سے 12. یہ نہیں ہوتا. جیسے آپ اپنی مارننگ میل لیتے ہیں بریک فاسٹ, ایسے ہی آپ کی ایک فٹنس ہے. آپ اپنی میل کے ساتھ اپنا ایک جم رکھیں جس میں آپ کا 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے, جس میں آپ کارڈیو کر رہے ہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ کر رہے ہیں, واٹ ایور کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے ملک کی جو پرابلم ہے نا پاکستان کی, لیزینس بہت ہے, بہت زیادہ, جس کی وجہ سے 6 پیک کم اور 1 پیک زیادہ ہے. 1 پیک رہتا ہے. تو میرا تو یہی کہنا ہے, آپ سب کچھ چھوڑ دیں, ڈرگس جو لے رہے سب چھوڑ دیں, اپنے جم کی طرف آئیں. ٹھیک ہے. ہیلتھ اینڈ فٹنس موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی. صحیح. اس کے علاوہ جو ہماری میل کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں یار گھر پہ کھانا نہیں بنتا, ہم نہیں کھا سکتے. آپ باہر سے کھائیں, کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے, باہر سے کھائیں. صحیح. باہر تکا ملتا ہے ڈرائی, آپ ڈرائی تکا لے لیں, ٹھیک ہے. بال وائٹ رائس ہے, وائٹ رائس لے لیں آپ. سیلڈ ملتا ہے, آپ باہر بھی کھائیں یار, تھوڑی برگر پیزا کھانا ہے. لیکن مسئلہ یہ نا کہ ایک کھانے سے بھی انسان تنگ آ جاتا ہے کہ آپ آلٹرنیٹس پہ کر لیں. جیسے آپ نے بیف کر لیا, چکن کر لی, فش کر لی, ویجیٹیبلس کر لی, دال روٹیٹ کر لیں. اپنا دال میں بھی پروٹین ہے, ٹھیک ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. سمپل سی بات ہے. ابھی آپ بھی بہانے کرتے رہتے ہیں, یار ویسے میں اگلے ہفتے آ جاؤں گا, آج نہیں آ رہا میں کل آؤں گا. بالکل میں میسج کرتا ہوں یار پلیز آپ آ جائیں, آپ آ جائیں, آپ آ جائیں. نہیں, دیٹس سو کائنڈ آف یو. اچھا بشریٰ, اگر میں آپ کی طرف آؤں, فیمیلز کو آپ ٹرین کرتی ہیں, ساتھ ساتھ میلز کو بھی آپ کرتی ہیں, آئی تھنک میرے خیال سے دونوں گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. اچھا کتنا مشکل ہوتا ہے؟ خواتین کے اپنے مسئلے ہیں, اپنے مسائل ہیں, کیونکہ ظاہر ہے گھر بھی دیکھنا ہے, 10 چیزیں اور ہیں. اگر ورکنگ ویمن ہیں, کام کر رہی ہیں, پھر اس کے بعد گھر کی روٹین ہے, تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہوگا خواتین کو بھی ٹرین کرنا, یا پھر اٹس کمپیریٹلی فیئرلی ایزیئر دین میلز؟ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن 1 ہفتہ یا وہ اس روٹین میں آ جائیں تو وہ کافی بہتر محسوس کرتی ہیں, کافی خوش ہوتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جو مشورہ مجھے دیا تھا وہ میرے بہت کام آیا ہے میری ورکنگ روٹین میں, میرے گھر پہ. اور 1 ہفتے یا 10 دن یا 15 دن میں ہی جب نیا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے تو وہ احساس ہی الگ ہوتا ہے, بہت فریش فیل کرتی ہیں, اور وہ مجھ سے آ کے یہ کہتی ہیں کہ بھائی وہ بہت بڑی چیز مس کر رہی تھی. صحیح. شاپنگز کرنا ہم بالکل نہیں بھولتے, ایونٹس پہ جانا ہم بالکل نہیں بھولتے, کھانا کھانا ہم بالکل نہیں بھولتے, ورزش ہم کیوں نہیں کرتے. اٹس ایکچولی این اسینشیل پارٹ آف آور لائف میرے خیال سے, اور کہیں نہ کہیں ہم اس کو بہت پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, پرائیورٹی لسٹ میں بہت نیچے ہے. اچھا وسیم, ٹائم نکالنا یقیناً ایک ایسا ایشو بن جاتا ہے کبھی کبھی کہ اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اکثر بہانے بنا رہے ہو, جنرلی کبھی کبھی کوئی ایسا کام آ گیا مس ہو جائے, اگر کوئی 1 دن یا 2 دن, تو اس دن کون سی ایسی ایکٹیویٹیز انسان کرے کہ جم نہیں آ سکے تو چلے گھر پہ یا کام پہ کچھ کر لیا جائے. اپنے گھر پہ سمپل سا ورک آؤٹ کر سکتا ہے, وہ تھوڑا سا کارڈیو کر لیا. اگر آپ کے گھر پہ ڈمبلس پڑے ہوئے ہیں, کچھ بار پڑا, آپ اس پہ کر سکتے ہیں. سمپل ہے, نارمل اپنی باڈی کی اسٹریچنگ کریں, آپ
कार्डियो कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेंथ कर लें, एटलीस्ट ना होने से अच्छा आप कुछ तो कर रहे हैं ना. हाँ, मतलब उस दिन अगर आपने मिस किया है तो कोई ना कोई एक्टिविटी तो ऐसी है कि जिसमें आप बर्न करें. अच्छा, नॉर्मल प्रैक्टिस में अगर कुछ भी नहीं है, लेट्स सपोज ऑफिस में बैठा हुआ हूँ एक ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ नहीं है, तब क्या किया जाए? तो अपने ऑफिस में पुशअप्स करना शुरू कर दें, स्क्वाट्स कर दें, जंपिंग जैक्स कर दें, हाई नीज, माउंटेन क्लाइंबर्स, क्रंचेस, लेग रेजेस, 4-5 एक्सरसाइजेज है बेसिक है, सबको पता है. अच्छा, लेकिन लोग पागल तो नहीं समझेंगे कि आप एकदम से उठ के पता नहीं क्या हो गया आपने शुरू कर दिया ऑफिस के एनवायरनमेंट में? नहीं, लोग पागल नहीं समझेंगे. मेरा कहना है हाँ, अपनी फिटनेस से बढ़ के कुछ नहीं है. हाँ, ये तो है बिल्कुल. आपके सामने मैं भी बैठा हूँ, तो डोले वोले बने, बट अभी ऑफ सीजन पर हूँ मैं. अच्छा, अभी मैं भी सब अंडे पराठे बिरयानी सब खा रहा हूँ. सही. एक टाइम आता है जब डाइट करता हूँ, बट ऑफ सीजन पे रहता अच्छा, हूँ. ये मुझे बताएं, डाइट का अंडे पराठे बिरयानी तो अवॉइड करना बड़ा मुश्किल काम है, जिस तरह वसीम ने कहा. डाइट, हाँ, बिल्कुल भी ये नहीं कहते कि आप उन्हें अवॉइड करें. सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होती है, उससे बिल्कुल एंजॉय करें, लेकिन मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे आपने अपना रूटीन डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, तो बस फिर क्या ही बात है. ना होंगे हॉस्पिटल विजिट्स और एक बहुत अच्छी खूबसूरत. अच्छा, हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है हॉस्पिटल विजिट्स की, क्योंकि जाहिर है हम बीमारी होती है ना, फौरन अगर फर्ज करें पेट में दर्द हुआ, टांग में दर्द हुआ, कान में कहीं इन्फेक्शन हो गया, फौरन भागते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास. ये नहीं सोचते कि अगर मैंने वो अपनी रूटीन सेट रखी हो लाइफस्टाइल को, तो मुझे ज़रूरत ही ना पड़े डॉक्टर के पास मैं जाने. इसी बात पर आना चाह रही थी कि बहुत दुख होता है जब कोई ऐसा क्लाइंट या जब कोई ऐसा कस्टमर आपके पास आता है जो आपसे कहता है कि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि तुम जिम जाओ. हाँ, मतलब उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे आया. किसी की कंप्लेन है थायराइड, किसी की कंप्लेन है कोलेस्ट्रॉल, किसी. मेरा सवाल यही होता है कि पहले आप कहाँ थे या पहले आप कहाँ थी. लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि 3 महीने में अल्लाह ताला की मर्जी के साथ ये होता है कि जब वो दोबारा अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो बड़ी खुशी खुशी बताते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुका है, मेरी शुगर बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है. तो ये जान के खुशी होती है. सही. अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात बुशरा ने की कि ज़ाहिर है जिस तरह लोग आते हैं बताते हैं. अच्छा, एज का कोई इसमें अमल दखल है, उम्र का कोई ताल्लुक है? क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो एवरेज एज है वो हम 50-60 मानते हैं कि जो जब हमारे बड़े ख़ास तौर पर आते हैं और कहते हैं जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अपना आप देखना भी छोड़ दिया. क्या ऐसे लोग भी आते हैं कि जो इस एज में आके ख़ास तौर पर चाहते हैं कि मैं फिट रहूं, ना सिर्फ दिखने के लिए बल्कि ज़ाहिर जो बीमारियां लग चुकी हैं उनको तो बेहतर बनाया जा सकता है? एक्जैक्टली उमर भाई, काफ़ी सारे लोग आते हैं जो 50 प्लस भी होते हैं, 65 प्लस होते हैं, फिटनेस के बहुत क्रेजी होते हैं. ठीक है, वो फिटनेस के बगैर रह ही नहीं सकते. वो कहते हैं हम ऑफिस स्किप कर देंगे, शॉपिंग स्किप कर देंगे, लेकिन हम फिटनेस से रखेंगे. अच्छा, यहाँ तक काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं मेरे. ठीक है, सीनियर्स को भी काफ़ी मैंने ट्रेन किया हुआ है 60 प्लस को, लेकिन माशाल्लाह फिटनेस का बहुत क्रेज है. फिटनेस से एज का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. मैंने 14 साल की उम्र में शुरू किया था. जब मैं तकरीबन 2010 में मैंने स्टार्ट किया था, आज 13 साल हो गया माशाल्लाह. 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा. ठीक है. 2020 में मैंने मिस्टर साउथ का कंपटीशन किया. अभी 23 में मैंने सिंध कराची विन किया. वेरी नाइस, जबरदस्त. इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. अच्छा, ये जब आपने स्टार्ट किया था, कहते हैं जी बहुत सी मिथ्स हैं ये भी जुड़ी हुई है कि जी छोटी एज से अगर आपने वर्कआउट शुरू कर दिया है हाइट नहीं बढ़ेगी. ऐसा अमूमन वालिदैन कहते हैं, बड़े कहते हैं हाइट नहीं बढ़ेगी, आप छोटे रह जाएंगे कद में, उसके बाद आप बहुत अजीब सी लुक हो जाएगी, बॉडी जल्दी मैच्योर हो जाएगी. ये सारी मिथ्स हैं कि इनमें कोई सदाकत है? इससे कुछ लेना देना नहीं है. मैंने भी शुरू किया था, मेरी हाइट थी 5, आज माशाल्लाह मैं 6 फुट का हूँ. ठीक है. तो इससे हाइट का कोई लेना. आप जिम गए, आप नॉर्मल वर्कआउट, ईगो लिफ्टिंग नहीं करें. अभी आप ईगो लिफ्टिंग करेंगे उससे आपको इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और प्लस उसके बाद आपकी हाइट भी नहीं बढ़ेगी, आपकी बॉडी जो आउट ऑफ शेप हो जाएगी. आपको सबसे पहले अपना ट्रेनर बाय करना, दैट्स इट. ठीक है. विदाउट ट्रेनर आप कुछ भी नहीं है. सही है. बाय योर ट्रेनर, दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी नहीं. पाकिस्तान में कोई भी काम शुरू करते हैं आप तो वो गलत ही होता है. मिथ्स को लेकर या एज वाली बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि बहुत खुशी होती है इस एज फैक्टर को देख के. जो 12 साल के बच्चे हैं, जो 14 साल के बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ या जिम की तरफ आ रहे हैं. सही है. ठीक है. उनको देखकर बहुत खुशी होती है. जिम सिर्फ मोटे को पतला नहीं करता. हाँ, एग्जैक्टली. ये भी बात बड़ी अच्छी है. जी हाँ, कि मुझे जिम, अगर कोई मोटा है तो वो जिम जाएगा, अगर कोई दुबला पतला है तो वो जिम ना जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जिम आपके अंदर स्ट्रेंथ लाता है. सही. आपके अंदर तवानाई लेकर आता है. आप अच्छा फील करते हैं. सही. जो आपके बाकी डेली रूटीन के काम हैं वो आपके लिए आसान हो जाते हैं. अच्छा बुशरा, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ख़वातीन चाहती हैं कि वो उन सारे फैक्टर्स से दूर रहें कि जिन फैक्टर्स से लेजीनेस, लेथार्जिक एटीट्यूड्स, और फिर हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा केयर का भी रिवाज है क्योंकि ज़्यादा फैमिली सिस्टम्स हैं. वालदैन जो होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्ची जो है वो सेहतमंद रहे और कुछ ना करे, बैठ जाए बस बेड के ऊपर आके या
سارے کام چھوڑ دیں. ان اس منتھس میں یا اس ٹائم میں نارملی نیچرلی ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا وزن ہوتا ہے وہ کچھ بڑھ جاتا ہے, بلکہ کچھ زیادہ ہی بڑھ جاتا ہے. اگر فٹنس ہماری روٹین میں ہوگی یا ورزش ہماری روٹین میں ہوگی تو ہمارا وزن بہت زیادہ انکنٹرولبل ہونے کے بجائے ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک میتھ ہے کہ پریگنینسی میں ہمیں ورزش نہیں کرنی چاہیے. اچھا, ساری کر سکتے ہیں پراپر. بالکل بالکل بالکل. آپ اپنے فٹنس ٹرینر کی گائیڈنس لیں, ان کے بنا کچھ نہ کریں. رائٹ, اچھا ضرور کریں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اوور ایگزرشن وسیم, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مینیاکس ہوتے ہیں, خاص طور پر فٹنس کو لے کر چاہتے ہیں جی میں فٹنس مجھے چاہیے, تو اگر آج شروع کی ہے تو میں 1 مہینے کے اندر اندر ٹارگٹ سیٹ کر لیا ہے, دن رات لگاتار 2 دفعہ بھی جم کرتے ہیں میرے خیال سے, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. کیا اوور ایگزرشن بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے باڈی کے لیے؟ بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں, آپ دن میں 2 دفعہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس پہ آپ کا پلان آپ کی باڈی کو ریکوری کے لیے 8 سے 12 گھنٹے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر مارننگ میں آپ نے 8 بجے ورک آؤٹ کر لیا ہے, آپ دوسرا ورک آؤٹ کر لیں شام میں 8 بجے, تاکہ اس میں 12 گھنٹے آپ کی ریکوری ہو جائے. نقصان نہیں ہے, پلس آپ کی ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے. ابھی آپ ان پٹ کر رہے نہیں, آپ آؤٹ پٹ اتنا کر رہے ہو, آپ پلس کے بجائے مائنس میں جا رہے ہیں. نہ آپ کی اسٹرینتھ بلڈ ہو رہی ہے, نہ آپ کا ویٹ. مائنس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ مطلب آپ مائنس میں جا رہے ہو, اسٹرینتھ بھی بلڈ نہیں ہو رہی ہے آپ کی, آپ کا ویٹ بھی ریڈیوس ہو رہا ہے, آپ کے چہرے کی فریشنس بھی جا رہی ہے, آپ کی اسکن بھی خراب ہو رہی ہے. پھر سب سے بڑا جو ہمارے پاکستانی مسئلہ ہے نا, لوگ فیٹ برنر سپلیمنٹس کی طرف بہت زیادہ جاتے ہیں. سب سے بیسٹ ہے ہمارا پانی. دن میں آپ 4 سے 5 لیٹر پانی پئیں, آپ اینی ٹائم گلو کریں گے. آٹومیٹکلی ڈیٹاکس ہو جائے گا. ایگزامپل یاد آئی, اگر میری گاڑی میں فیول ہی نہیں ہے تو کیا میں اس وقت کراچی میں ہوں, میں حیدرآباد جا سکتی ہوں؟ تو اگر آپ اتنا ایگزرٹ کر رہے ہیں تو کیا آپ کا ان پٹ ویسا ہے, آپ کی ڈائٹ ویسی ہے؟ صحیح. اچھا, کھانے کو لے کر بہت سی متس ہیں, بہت سے پرسیپشن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر میں نے وزن بڑھاؤں گا تو باڈی بناؤں گا, پھر اس کے بعد بہت زیادہ ہیوی کھانے شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پر بھی اچھی خاصی باڈی کو خراب کر دیتے ہیں. یہاں پر بھی میں ایک چیز ایڈ آن کروں گی, لوگ چاول نہیں کھانے ہیں, آلو نہیں کھانے ہیں, ہم موٹے ہو جائیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چاول اور جو آلو ہے اٹس اے گڈ فیٹ. ٹھیک ہے. یہ کاربز ہیں, کاربوہائیڈریٹس آپ کی باڈی کو چاہیے, ضروری ہے. بٹ اس کو بنانے کا طریقہ ہے, پوری پلیٹ نہ بھر لیں, پورشن کنٹرول کریں نا, پورشن کنٹرول کریں. دن میں آپ 3 میلز جو لے رہے ہیں اس کو آپ 6 میلز کر دیں, پورشن کنٹرول کریں. آپ بوائل پوٹیٹوز کھائیں, بوائل رائس کھائیں. ابھی آپ فرائڈ پوٹیٹوز کھائیں گے, آپ کیسے ہیں یار؟ پلیز فرینچ فرائز نہ کھائیں. لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے آپ دونوں کے لیے, وہ یہ ہے وسیم, خاص طور پہ میں آپ سے پوچھوں گا کیونکہ ظاہر ہے پورشنز تو آپ نے کہہ دیا, سب ریکمینڈ بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں, انسٹرکٹرز بھی کہتے ہیں, لیکن ٹائم مینجمنٹ سب سے بڑا ہے, کیونکہ ہماری روٹینز ایسی ہیں, ہمیں نہ نیند کا پتہ ہوتا ہے, نہ پتہ ہوتا ہے, ہر وقت نیوز آ رہی ہوتی ہے, کرنا ہوتا ہے, اس میں پورشن مینجمنٹ بہت مشکل ہو جاتا ہے. پھر یاد آتا ہے او میرا تو ٹائم ہی نکل گیا, میں نے تو پورشن لینا تھا, اب میں کیا کروں؟ میرا ایسا مجھے جہاں تک لگتا ہے, چاہے میڈیا سے ہو یا سلیبریٹی ہو, آفس ورکنگ ہو, سرکاری افسر ہو, کچھ بھی ہو, ہر 3 گھنٹے میں ایک چھوٹی سی میل تو کھا ہی سکتے ہیں نا. ہم جب اسکول جاتے تھے 5 منٹ بھی نہیں لگتے یار. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. ہم اپنے لنچ باکس لے کے اسکول جاتے تھے, وہ لنچ باکس اپنے ساتھ رکھیں. میں صبح جم میں ہوتا ہوں, میں ورک آؤٹ کرا رہا ہوتا ہوں, میں سب سے پہلے اپنی میل لیتا ہوں یار. میں اپنی جو میل ہے فرسٹ میل میں اس کو اسکپ نہیں کروں. پاکستان میں یہ پرابلم ہے, لوگ میل اسکپ کر دیتے ہیں. مجھے ویٹ لوز کرنا ہے, لوگ بھوکے رہتے ہیں, سٹارو کرتے ہیں باقاعدہ. نہیں کرنے. صحیح بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر فاقوں کی بات آ جائے نا, تو لوگ کہتے ہیں جی کہ میں نے زیادہ کھانا کھا کے ویٹ پٹ آن کیا ہے, اب میں کھانا کنٹرول کروں گا یا بالکل ختم کر دوں گا کھانا, لکوڈس پہ آ جاؤں گا, لکوڈ ڈائٹس پہ آ جاؤں گا. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ بھی آج کل بہت زیادہ چلی ہوئی ہے جی, کہ روزہ رکھ لیا جائے. انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ دیکھیں وہ صرف روزوں تک ہی اچھی ہے, میرا ماننا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پورا سال ہی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے نا, آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے. آپ لکوڈ ڈائٹ پہ بھی جائیں گے, آپ کی جو ہیلتھ اینڈ فٹنس ہے نا, فٹنس نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اکثر لوگ ویٹ ریڈیوس کے لیے میں لکوڈ ڈائٹ پہ جا رہا ہوں. لکوڈ ڈائٹ سے آپ کی جو ویٹ ریڈیوس ہو رہا ہے, لیکن آپ کی اسکن جو ہے پیپر اسکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. وہ آپ کی باڈی میں شیپ نہیں آئے گا. صحیح ہے. کچھ کلائنٹ تھے میری نہیں تھی, کسی کی تھی, میرے پاس آئے تھے, ان کے آلموسٹ ان کے ٹرینر نے آرگنز ہی ختم کر دیے. اچھا. اتنا کارڈیو کروایا, اتنی لکوڈ ڈائٹ کرائی, تو بٹ اللہ کا کرم ہے, وہ بیچاری آئی, ان کو ریکور کیا. مطلب رائٹ باڈی شیپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اوور ڈو نہ کرتے. لوگ بولتے ہیں میں 1 مہینے میں 10 کلو وزن گراتے, میرا ماننا ہے غلط ہے. 1 مہینے میں 3 کلو وزن بھی آپ گراتے بہت ہے. صحیح. سلولی اینڈ گریجولی. لانگ ٹرم چلنا ہے نا. مختلف ہے, ہر ایک کو فاسٹنگ سوٹ نہیں کرتی. کسی کے لیے کچھ کرنا ہے, کسی کے لیے کچھ
एक अच्छा उस्ताद होना बहुत जरूरी है। अभी मेरे क्लाइंट कहते हैं वसीम भाई, गाइडेंस मिलना वसीम भाई आप तो यार अंडे पराठे खा रहे हो। मतलब यार मेरी बॉडी देखो, मैं दिन में 2 दफा वर्कआउट कर रहा हूँ। मैंने मेहनत की तो मैनेज कर आगे भी कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ। मैं तो 2 दफा वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा तो काम ही है। अच्छा, ये कभी कभी होता है बुशरा, आपसे खास तौर पर मैं पूछूंगा क्योंकि ज़रा खवातीन की डाइट बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। कभी कभी होता है कि आपको अंडा पराठा खाते देख लिया तो जाके घर पे उन्होंने भी अंडा पराठा खा लिया और अगले दिन आके खुशी से बता रहे हो कि जी आप खा रही थी, चूंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मैं भी इसी तरह की डाइट ले ली है। मेरा मशवरा ऐसे लोगों को बिल्कुल डरा देना नहीं है कि आपकी जिंदगी से अंडा पराठा खत्म हो चुका है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हफ्ता या इतवार उस्ताद ने छुट्टी दी है भाई, किसी दोनों में से एक दिन आप अंडा पराठा, चीट डे हो सकता है, चीट मील हो सकता है। आप मरीज नहीं है, आप सिर्फ डाइट प्लान फॉलो करें जैसे हम स्कूल जाते थे। अच्छा, ये मैंने एक और भी चीज नोट की है, ज़ाहिर अतराफ में लोग बहुत सारे कर रहे होते हैं, चीट का जो वर्ड है खास तौर पर वो कहते हैं जी इट्स अ चीट मील या चीट डे। वो डेली कहीं ना कोई चीट मील हो रहा होता है, तो इसको किस तरह रोका जाए? अगर डेली चीट हो रहा है ना, अब वीकेंड चीट ही ना करें। अच्छा, सिंपल सी बात है। अक्सर क्रेविंग्स होती है रात के बेड पे, ठीक है, या मैं चॉकलेट खा ली, बिल्कुल हाँ, जब आप फ्री होके बैठते हैं तो। लेकिन मेन चीज है हमारे जो है ना रात को कंट्रोल करना है। लॉक करना है शाम के 7 बजे 8 बजे, उसके बाद मगरिब के बाद ना तो आप फैट लें, ना फाइबर लें, ना कार्ब्स लें, जस्ट प्रोटीन। जैसे आपने चिकन ले ली, ग्रिल्ड चिकन ले ली, उसमें आपने फिश ऐड कर ली। अक्सर लोग होते हैं यार रात को 12 बजे मैं फ्रूट्स खा रहा हूँ, यार फ्रूट्स के अंदर फैट है बिल्कुल, बट लेकिन आप मगरिब के बाद मत लो। अच्छा, सही है। अच्छा, ये भी परसेप्शन है कि मैं जब फ्रूट खा रहा हूं तो प्लेट भर के खा ली फ्रूट की पूरी। यही तो प्रॉब्लम है हमारा। मैंने बोल दिया आपने 1 आम खाना है, आप 3 खा रहे हैं। यार वसीम मैंने तो 3 आम खा लिया। बिल्कुल, फ्रूट तो हेल्दी है। उंगली पकड़ाई थी, इस तरह की बात करते हैं। जी, डाइजेशन प्रोसेस हमारा रात में स्लो हो जाता है। ठीक है, हमें चाहिए कि हम 8 बजे अपने रात के डिनर को पैक कर लें। राइट, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा बात करके। वसीम आपका बहुत शुक्रिया, बुशरा आपका भी बहुत शुक्रिया। यहाँ हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का जो प्रोग्राम है आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले जुमे की सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।